السلام علیکم دوستو، میں اسحاق احمد اور یہ میرا چینل ہے۔ آج کی ویڈیو میں ایک ایسے ٹاپک پہ آپ کو جو بنا رہا ہوں اس ٹاپک پہ ہے کہ یہ ٹاپک گوتریس یہ سیکرٹری جنرل ہیں اقوام متحدہ کے، انہوں نے 2 ٹویٹس کے اندر ساری سچویشن بتا دی ہے اور قرارداد منظور کر لی گئی ہے مستقل جنگ بندی کے حوالے سے اور فوری جنگ بندی کے حوالے سے اقوام متحدہ کی جانب سے فلسطین کے معاملے پر۔ The Security Council just approved a long-awaited resolution on Gaza demanding an immediate ceasefire and the immediate and unconditional release of all hostages. This resolution must be implemented. Failure would be unforgivable. یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم نے ابھی منظور کر لی ہے، میں نے آپ کو پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ یہ ہونے والی ہے اور ایک قرارداد منظور کی گئی جس کا بڑی دیر سے انتظار کیا جا رہا تھا۔ 6 ماہ تک لڑائی چلتی رہی، مسلمانوں کا معصوموں کا خون بہتا رہا، گھر گرتے رہے، جو والنٹیئرز ہیں وہ بھی وہاں پہ شہید ہوتے رہے، ڈاکٹرز، میڈیا والے، پیرامیڈکس، بہت نقصان ہوا اور جب غزہ ایک ملبے کا ڈھیر بن گیا تو اس کے بعد اب فائنلی یہ منظور ہو گئی ہے۔ اس پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیمانڈ کر رہی ہے یہ قرارداد کہ امیجیٹ سیز فائر ہو اور فوری طور پہ تمام قیدیوں کو رہا کیا جائے اور اس قرارداد کے اوپر فوراً عمل ہونا چاہیے۔ اگر اس میں ناکامی ہوتی ہے تو یہ ناقابل معافی ہوگا۔ یہ جو الفاظ ہیں یہ بڑے اہم ہیں۔ پھر یہ ٹاپک ایک ایسی خبر ہے جو اسرائیل اور فلسطین کے حوالے سے ہے، جو شرم سے بھرپور ٹاپک ہمارے لیے، مطلب انتہائی شرمندہ کرنے والا، انتہائی افسوس کرنے والا، ہمارے اوپر انتہائی ہماری غیرتوں کو للکارنے والا یہ ٹاپک، انتہائی سے کہہ لیں کہ ہمیں اپنے آپ کو شرمندہ کرنے والا یہ ٹاپک ہے کہ جی جو جنگ بندی ہے اسرائیل میں اور فلسطین میں جو جنگ بندی ہے وہ اس شرط پہ طے پائی ہے کہ جی دونوں کو الگ الگ حیثیت دے دی جائے، دونوں ریاستوں کو دو ریاستوں کا وہاں پہ قیام کر دیا جائے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ دوسرے لفظوں میں آپ پوری دنیا جو ہے وہ اسرائیل کو وہاں پہ تسلیم کر لے اس کا وجود۔ اور یہ جو بات ہے بڑی عجیب سی کہ جی آپ اسی ملک میں رہتے ہوئے اسی ملک کے باشندوں کو اتنے برے طریقے سے زد و کوب کر دیں، مار دیں، ختم کر دیں، برباد کر دیں اور اس کے بعد ان کے ہی علاقے پہ اپنی ریاست کی جگہ بنائیں۔ یہ جو بھی ایک قرارداد منظور ہو رہی ہے یا ہوئی ہے اقوام متحدہ میں، مجھے صرف اس میں جو لوگ یہ میری ویڈیو سن رہے ہیں مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو 50 سالہ، 60 سالہ، 70 سالہ ہیں، جو ابھی تک روٹی کو چوچی کہتے ہیں، جو ابھی تک فیڈر پیتے ہیں، جن کو ابھی تک دنیا کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے یا امریکن سیاست کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ یہ جو بھی ہوا ہے یہ کوئی ایک بہت بڑی گیم نہیں تھی؟ کیا یہ صرف ایک پراپر جنگ تھی؟ یہ صاف لفظوں میں ظاہر ہے، جو اس کے حالات و واقعات، اس کی کڑیاں ملتی ہیں، جڑتی ہیں، یہ صرف اور صرف ایک طرح کا ایک شرارت کی گئی، صرف اس چیز کو ریئلائز کروانے کے لیے ساری دنیا کو کہ جی ہم نے ہر حالت میں اسرائیل کا جو ہے وہ اسرائیل کی ریاست قائم کرنی ہے۔ اس کے لیے پوری دنیا جو ہے وہ اس کو مجبوراً ساتھ دینا پڑے گا، ہر حالت میں ساتھ دینا پڑے گا، چاہے وہ کچھ بھی کر لیں۔ انہیں اس جو ایک ارادہ کر لیا گیا ہے، جو ایک فیصلہ کر لیا گیا ہے، یہ سب کا سب آپ کو پری پلان نہیں لگتا کہ ایک پراپر پلان کے تحت، امریکن پلان کے تحت یہ ساری گیم کی گئی ہے۔ اس میں حزب اللہ کو انوالو کیا گیا جو کہ پیڈ ایک جماعت ہے۔ آپ دیکھیں جتنے بھی یہ جماعتیں ہیں یہ سب کی سب پیڈ ہیں، کوئی فی سبیل اللہ کام نہیں کر رہی، کوئی فی سبیل اللہ لڑنے کے لیے نہیں آ رہی، چاہے وہ ایران سے جماعت نکلتی ہے، چاہے وہ لبنان سے، ایجپٹ سے جماعت نکل رہی ہے، یہ سب کی سب پیڈ جماعتیں ہیں۔ اور ان کو فنڈ کہاں سے آ رہے ہیں؟ سب کے سب امریکہ سے فنڈ جا رہے ہیں ان کو۔ اور انتہائی افسوس اور دکھ کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے جو 57 ممالک ہیں، ان لوگوں نے کیا سوچا ہے؟ اپنے ہاتھ سے اپنی بہنوں بیٹیوں کی عزتیں جو ہیں ان یہودیوں کے ہاتھوں میں رکھ دی ہیں، اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں جو ہیں وہ پلیٹ میں ڈال کے یہودیوں کے ہاتھ میں رکھ دی ہیں، ان کی زندگیاں ان کے حوالے کر دی ہیں، بچوں کو جو بلک رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، جو خواتین بیچاری، بہنیں بیچاری رو کے مدد کے لیے پکار رہی ہیں، ان کی پکار سننے والا کوئی نہیں ہے۔ اتنے بے بس یہ 57 ممالک ہو چکے ہیں، مسلمان ممالک ہو چکے ہوئے ہیں۔ پتہ نہیں یہ کس بیس پہ اتنے بے بس ہیں کہ سمجھ کوئی نہیں آ رہی کہ ان کو کیا خدا کی خوفی نہیں ہے؟ کیا ان کو یہ نہیں لگتا کہ انہوں نے مرنا بھی ہے، انہوں نے اللہ کے حضور جان بھی دینی ہے؟ یہ کس بات پہ ڈر رہے ہیں؟ کس بات سے ڈر رہے ہیں؟ امریکہ بھی کوئی اتنی بڑی طاقت نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں امریکہ کے پاس ٹیکنالوجی کیا چیز ہے؟ ٹیکنالوجی اللہ تعالیٰ کے ایک امر کی محتاج ہے۔ ایک امر کو ایک اللہ والا پہنچ جائے وہاں پہ، وہ ایک امر سے، ایک ذکر سے، ایک اللہ کے نام سے، اللہ پہ توکل کر کے اپنی چیزوں کو چلائے، اللہ تعالیٰ کی مدد پہنچ جائے گی، جیسے اللہ تعالیٰ کی مدد پہلے پہنچتی رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ
لوگوں، ایمان والوں، میرے اور دین کے معاملے میں اسباب کی فکر نہ کیا کرو، کیونکہ اگر تم اسباب کی فکر کرو گے تو میں نے سب سے زیادہ اسباب مشرکین کو دیے ہوئے ہیں۔ تو بات تو ختم ہو گئی کہ ہم نے لڑنا ہے صرف اللہ پہ توکل کی بیس پہ۔ ہمیں ہماری بندوقوں نے، ہماری توپوں نے، ہمارے جہازوں نے، ہمارے فوجیوں نے نہیں بچانا، ہمیں صرف اللہ پہ توکل نے بچانا ہے۔ اور ہم لوگ جو ہیں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جنہوں نے ٹیکنالوجی بنا لی ہے، اس ٹیکنالوجی بنا لی ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے، مارے جائیں گے۔ بالکل نہیں مارے جائیں گے۔ یہ صرف ہم ایک بھول کا شکار ہیں، ایک غلط فہمی کا شکار ہیں، جو ایک 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 ظاہری خوف ہے اس کا شکار ہے۔ ہمارے دل مضبوط نہیں ہے، ہمارے ایمان مضبوط نہیں ہے، ہم ڈرے ہوئے ہیں خام خواہ میں موت سے۔ مرنا تو ایک دن ہے، کس نے نہیں مرنا؟ مجھے بتائیں کس نے نہیں مرنا؟ ہر کسی نے مرنا ہے۔ میں نے بھی مرنا ہے، آپ نے بھی مرنا ہے، ہر کسی نے مرنا ہے۔ کسی نے سال میں مرنا ہے، کسی نے 2 میں مرنا ہے، کسی نے 2 دنوں میں مرنا ہے، کسی نے 10 سال میں مرنا ہے، کسی نے 20 سال میں مرنا ہے۔ ہر کسی نے مرنا ہے، اور مرنے کے بعد جانا کہاں پہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ہے، قبر میں جانا ہے، یا تابوت جو بنے اس میں کسی نے دفن، کسی کو رکھا جائے گا، لیکن ایٹ دی اینڈ اس کی روح جو ہے اس نے عالم ارواح میں جانا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اس کے بعد جا کے اس کا حساب کتاب ہونا ہے۔ کوئی بخشا ہوا نہیں ہے اس چیز میں۔ آپ لوگ خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ، مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے ہم 57 ممالک نے یہودیوں کو، اسرائیل کو اور امریکہ کو خدائی طاقت نعوذ باللہ سمجھ لیا ہوا ہے، جو کہ بہت بڑی ہماری بھول ہے۔ ہم لوگ بہت بڑی بھول کا شکار ہیں۔ ہم لوگوں نے اپنے اللہ کو بھلا دیا ہوا ہے، جس اللہ کی یہ بنائی ہوئی دنیا ہے، جس اللہ کے اختیار میں اس سب چیزوں کو، سب چیزوں کا کنٹرول ہے۔ جتنی بھی یہ اس وقت ٹیکنالوجی بن چکی ہوئی ہے، اگر آپ سوچیں دیکھیں کہ اس کو ایجاد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہی ان کے ذہنوں میں وہ سارے نقشے ڈالے، وہ ساری سوچ ڈالی، اور ایک شیطان کی طرف سے ان کو ایک وہ تقویت ملتی گئی کہ جی آپ اس طرح کر لو گے تو آپ سب پہ قابض ہو جاؤ گے، آپ یہ کر لو گے تو آپ کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایسا نہیں ہے۔ کامیابی صرف اور صرف اللہ کے دین کے ساتھ، اللہ کے ساتھ تعلق کے ساتھ ہے، اللہ کے نبی کے ساتھ تعلق کے ساتھ ہے۔ کامیابی یہ بالکل نہیں ہے کہ آپ ٹیکنالوجی میں بہت زیادہ امیر ہو جائیں، ٹیکنالوجی بہت زیادہ بنا لیں تو آپ بہت بڑی طاقت بن جائیں گے۔ آپ کی روح اللہ تعالیٰ اس ٹیکنالوجی کے استعمال سے پہلے قبض کر لے، آپ کیا کریں گے وہاں پہ؟ صرف مسئلہ ہے کہ اللہ نے ہم پہ آزمائش کی ہوئی ہے کہ ہم میں سے کون ہے جو اللہ کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور اللہ کے لیے لڑتا ہے۔ اور ہم لوگ جو ہیں صرف اور صرف ٹیکنالوجی کے بیس پہ ڈر رہے ہیں اور اللہ کو ثابت نہیں۔ ہم میں سے کوئی بندہ یہ اپنے ایمان کو اتنا مضبوط کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہم لوگ اس جو بھی سسٹم ایک بن گیا ہوا ہے، ناپاک کافروں کا، مشرکین کا سسٹم بن گیا ہوا ہے، اس کو چیلنج کر سکیں، اس کے خلاف کھڑے ہو سکیں، اس کے خلاف جہاد فی سبیل اللہ شروع کر سکیں۔ میری ایک بات آپ لوگ ذہن نشین کر لیں، اسٹیمپ پیپر پہ لکھ لیں، اس کو نوٹ کر لیں کہ آج آپ لوگوں نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا۔ جس نے اسرائیل کو تسلیم کیا وہ سب کے سب زیر عطاب آئیں گے، چاہے وہ آج آئیں، چاہے وہ 2 دن بعد آئیں، چاہے وہ سال بعد آئیں۔ اور دوسری بات بہت اہم بات جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ جو فلسطین کے اوپر اسرائیل کا عذاب، جنگ کا عذاب اور یہ تباہی کا عذاب مسلط ہوا ہے، یہ کیوں ہوا ہے؟ یہ صرف اور صرف انہوں نے جو ایک نافرمانی کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کے قول کی کہ جب انہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سرزمین حجاز سے نکال دینے کا حکم دیا تھا، تو پھر یہ مسلمان ہوتے ہوئے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو کیسے بھلا کر ان لوگوں کو اپنے پاس پناہ دے سکتے تھے؟ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی نافرمانی کی، جس کی وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ قوم کس طرح کی تھی۔ جس جگہ پہ یہ رہتی ہے اسی جگہ کے لوگوں کو برباد کرتی ہے، اسی تھالی میں چھید کرتی ہے، انہی لوگوں کے لیے یہ موت کا سامان بنتی ہے۔ اس لیے ان لوگوں سے دور رہنا جتنا ہے وہ سب کے لیے فائدہ مند تھا۔ لیکن فلسطین نے جو بہت بڑی غلطی کر لی ہے، وہ غلطی باقی ممالک نہ کریں، وہ اپنے آپ کو بچائیں اس عذاب سے۔ یہ عذاب ہے نرا، اور یہ کافر اور شیطان کے ساتھی ہیں۔ یہ کافر ہیں، مشرکین اور شیطان کے ساتھی ہیں۔ ان کو کافر کہا گیا، انکار کرنے والے کہا گیا۔ ان کو یہ انکار کرنے والے ہیں، یہ کبھی بھی مسلمانوں کے ساتھی نہیں ہو سکتے۔ اور یہ دیکھیے گا اگلے کچھ دنوں میں یہ بہت بہت برا عذاب بن کے پوری دنیا پہ مسلط ہوں گے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ اس امریکن سازش کو غیر مسلم ممالک نے تو کامیاب کرنے کے لیے اپنے سر جوڑے ہوئے تھے، اس میں جو ہمارے 57 مسلم ممالک تھے وہ بھی اس کا حصہ بنے ہوئے تھے۔ بہت دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم لوگوں نے، خاص طور پہ مسلم ممالک نے، وہ جو انہیں مشن ملا ہوا تھا کہ انہوں نے اللہ کے دین کو پوری دنیا میں قائم کرنا ہے، پوری دنیا میں لے کے جانا ہے، وہ انہوں نے ختم کر دیا ہوا ہے۔ کافروں کے خلاف جہاد کرنا تھا، مشرکین کے خلاف جہاد کرنا تھا۔
جہاں پہ بھی کوئی اس طرح کی چیزیں سامنے آنی تھی جس میں لوگوں پر ظلم کیا جا رہا ہوتا، جس میں لوگوں کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہوتی، جس میں انسانیت کو پامال کیا جا رہا ہوتا، وہاں پہ مسلمانوں نے اپنا رول پلے کرنا تھا اللہ کے حکم کے مطابق، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں، جہاد کا حکم دیا ہے ظلم کے خلاف، اور پوری امت کو کنتا خیر امت اخرجت للناس کہہ کے پکارا گیا ہے، خطاب کیا گیا ہے۔ یہ ہمارے نہ تو حکمران سمجھ رہے ہیں، نہ ہمارے مسلم ممالک جو ہیں وہ ان کے سربراہان اس چیز کو سمجھ رہے ہیں۔ اس چیز کو پس پشت ڈال کے ہم لوگوں نے صرف اور صرف ایک مشرک کو اپنے سر پہ مسلط کر لیا ہوا ہے، اس کی جی حضوری کر رہے ہیں۔ میری ریکویسٹ ہے، دعا ہے اللہ تعالیٰ سے اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ اپنے مقام اور مرتبے کو سمجھیں اور اس مشرک سے کبھی بھی دوستی نہ کریں، اس مشرک سے بچائیں اپنے آپ کو۔ کبھی کبھی آپ یہ سوچیں اس بات پہ کہ یہ جو ریزولوشن دونوں الگ الگ اسٹیٹس کی جو منظور ہونے جا رہی ہے، یہ 57 جو جتنے ممالک ہیں، جو 14 ممالک نے جن کو ویٹو کا رائٹ ہے اس میں، انہوں نے 14 کے 14 نے کیسے ایگری کر لیا؟ 14 کے 14 نے کیسے ایگری کر لیا؟ اور امریکہ نے مصلحتاً اس پہ انکار کیا کہ جی ایک طرح کا یوں سمجھ لیں کہ سب کو راضی کر لیا گیا اور خود شو کیا گیا کہ جی مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے کہ میں جنگ بندی کروں۔ تو مطلب اس کا صاف ظاہر ہے کہ پوری دنیا جو ہے وہ دوسرے لفظوں میں امریکن لابی اور اسرائیلی لابی کے ہاتھوں ہائی جیک ہو چکی ہوئی ہے۔ اور اللہ ہم سب کے حال پہ رحم کرے اور ہمارے اندر ایمان کی مضبوطی اور طاقت پیدا کرے اور اپنا توکل جو ہے ہمیں وہ عطا کرے تاکہ ہم اپنی آخرت کو بچا سکیں۔ دنیا تو ویسے ہی گزر جاتی ہے، چاہے آپ رو کے گزاریں، چاہے آپ پوری دنیا کے مالک بن کے گزاریں، دنیا گزر جائے گی، لیکن مرنے کے بعد جب آپ نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اصل واقعہ، اصل سلسلہ اس وقت شروع ہونا ہے۔ وہ زندگی ختم ہونے والی نہیں ہے، اس کے بارے میں کوئی نہیں سوچ رہا، کوئی خیال نہیں کر رہا۔ دوستوں، میری یہ ویڈیو جو میں نے آج بنائی ہے، میری اس ویڈیو کے بارے میں آپ لوگوں امید ہے آپ لوگوں کو اس کی جو بھی چھوٹی سی میں نے ایک کرکس نکالی ہے، ایک اس کا انالیسس نکالا ہے، اس میں آپ لوگ میرے ساتھ ایگری کر رہے ہوں گے۔ آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو دوستوں لائک ضرور کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ میں آپ کے لیے اور اچھی ویڈیوز اور اچھے انالیسس پیش کر سکوں۔